الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة وإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلاما. اما بعد، سورۃ الواقعہ کی 26 آیات اس سے قبل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور جیسا کہ اس سورہ واقعہ کی ابتدا میں پروردگار عالم نے قیامت کے احوال کس طرح برپا ہوں گے اس پر کلام کیا، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اس دنیا کو ابدی دنیا تصور نہ کرے، اور نہ ہی یہ زندگی اس کی ابدی زندگی ہے، بلکہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ ایک مختصر سی عارضی زندگی ہے، جبکہ اس زندگی کے بعد موت طاری ہوگی، موت کے بعد پھر وقت ساعہ جس کو کہ ہم عام طور پر قیامت کہتے ہیں وہ برپا ہوگی، پھر محشر برپا ہوگا، اور اس کے بعد ایک طویل زندگی ہماری پروردگار عالم کے پاس ہونے والی ہے۔ لیکن وہاں کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے 3 درجات اسی سورہ میں بیان فرما دیا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یعنی انسانوں کو پروردگار عالم نے 3 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے، اور ان کے اقسام کو بھی پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، کیا ہی خوب لوگ ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ کیا ہی برے لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال پروردگار عالم بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا۔ 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، پھر ایک دوسرا گروہ ہے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اب ایک تیسرا گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے، یعنی جو آگے بڑھ گئے، وہ آگے بڑھ گئے، اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اولئک المقربون، اللہ کے پاس وہ مقرب بندے ہیں۔
اور پھر اللہ رب العزت یہ بھی وضاحت فرما دیتا ہے کہ السابقون الاولون کی جو جماعت ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی ابتدا میں ان کی کثرت زیادہ ہوگی اور آخر میں ان کی کثرت نہیں بلکہ قلت ہوگی، یعنی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ یہ موضوع کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصحاب المیمنہ سے کیا مراد ہے، اصحاب المشأمہ سے کیا مراد ہے، وہ اور والسابقون السابقون سے کیا مراد ہے۔ لفظ میمنہ جیسا کہ دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ کو کہا جاتا ہے، وہیں پر اس کا ایک معنی ہوتا ہے برکت، یعنی بہتر یا برکت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اردو میں ایک جملہ، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خدوم میمنۃ اللزوم، یعنی آپ کی آمد، آپ کے قدموں کا ہمارے پاس آنا باعث برکت ہے۔ تو یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ لفظ جہاں برکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پاس وہ لوگ صاحبان ایمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اصحاب برکت کہہ رہا ہے، اور ان کا نام اعمال اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اصحاب المیمنہ کی بھی ایک اور تعریف کیا، جیسا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں والسابقون السابقون کے معاملے میں کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی سابق میں پہلے جو دور ہوگا اس میں ان کی کثرت ہوگی اور بعد میں وہ قلت میں آ جائیں گے، لیکن اصحاب المیمنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اسی سورہ واقعہ میں آگے اللہ فرماتا ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یعنی اصحاب المیمنہ کی جماعت ابتدا میں بھی زیادہ رہے گی اور انتہا میں بھی زیادہ رہے گی۔ اب اس میں درمیان میں ایک جماعت ہے جس کو اصحاب المشأمہ کہتے ہیں۔ مشأمہ دراصل بدقسمت کو بھی کہتے ہیں، جس کے حالات برے ہوں اس کو بھی مشأمہ کہتے ہیں، جیسا کہ اردو میں ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں شومی قسمت، یعنی کتنا بدنصیب قسمت والا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کی نظر میں بدنصیب ہیں جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ کے پاس صاحبان برکت ہیں اور معزز ہیں وہ لوگ جو میمنہ ہیں۔ لیکن میمنہ اور السابقون یہ دونوں گروہ دراصل صاحبان ایمان ہیں۔ صاحبان ایمان کے اللہ رب العزت یہاں پر درجات کو بیان فرما رہا ہے۔ والسابقون السابقون، اب یہاں پر کون ہے وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو آگے بڑھ گئے؟ عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ السابقون میں ہیں، اور وہ السابقون سلۃ من الاولین، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ابتدا میں ان کی کثرت تھی، لیکن ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ وہ کیفیت، وہ درجہ، وہ مقام، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری عوام میں نہیں رہے گی بلکہ قلیل لوگوں میں رہ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم والسابقون السابقون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ والسابقون السابقون سے مراد اولاد آدم کے دو ادوار میں اولاد آدم کو تقسیم کر دیا گیا، یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سے پہلے کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم تک، ان تمام کو ایک طبقہ السابقون میں شمار کرتا ہے، یعنی یہ پہلے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو خلت ہے سابقون میں وہ آپ کی یہ امت ہے۔ جبکہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، یقیناً زمانے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں آخر میں ہوئی ہے،
اور آپ کے جو امتی ہوں گے وہ امت آخری امت ہوگی، لیکن فضیلت میں پروردگار عالم نے اس امت کو سابقہ امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کردہ ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک اہم حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو امام بخاری نے بھی درج کیا ہے، کہ مثال کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فجر سے ظہر تک مزدوری کرائی گئی، پھر اس کے بعد دوسری جماعت کو ظہر سے عصر تک مزدوری کرائی گئی، اور جو وقت ہے فجر سے ظہر کا وہ وقت زیادہ ہے بنسبت ظہر سے عصر کے وقت تک، لیکن جب اجرت دی گئی تو ظہر تک جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے محنت کی، اتنی ہی اجرت اس گروہ کو بھی دی گئی، اس جماعت کو بھی دی گئی جو ظہر سے عصر تک کام کیے ہیں۔ اور جو ایک تیسرا گروہ ہے جس کی خدمت کا وقت، ملازمت کا وقت عصر سے مغرب ہے، عصر سے مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اتنے مختصر وقت پر بھی ان کو وہی اجرت دی گئی جو کہ اجرت فجر سے ظہر، ظہر سے عصر والوں کو دی گئی۔ اس پر ظہر سے عصر تک خدمت کرنے والوں نے فجر سے ظہر تک کام کرنے والوں پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم تم سے زیادہ کام کیے ہیں، یعنی فجر سے ظہر تک جو لوگ کام کیے ہیں ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے، تو وہ اعتراض کرنے لگے ان کی اجرت پر جو ظہر سے عصر تک جنہوں نے خدمت کی تھی۔ لیکن اللہ جواب دیتا ہے کہ میں مالک ہوں، یہ میرا اختیار ہے، کون کتنی دیر کام کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اجرت دینا میرا کام ہے، لہذا میں جس کو جتنی چاہوں گا اجرت دوں گا۔ اب اس حدیث رسول میں امت محمدیہ کا جو وقت تعین کیا گیا ہے وہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ یہ وقت امت محمدیہ کا ہے، یہ کم وقت خدمت کرتے ہیں لیکن اجرت یہ دونوں کے برابر انہیں دی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ غور کریں کہ حقیقت میں جو امت محمدیہ ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوئی؟ والسابقون السابقون قرار دی گئی۔ اب ایک دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ اگر پوری امت محمدیہ کو شمار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح قیامت تک اگر امت کو دو ادوار میں تقسیم کریں گے تو عوام کو یہ بات واضح سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ وہی لوگ والسابقون السابقون میں کے مقام و درجے پر آئیں گے۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اس کے بعد کے دور میں بھی وہی درجے، وہی مقام کے لوگ ہوں گے اللہ کے پاس، لیکن ان کی کیا ہوگی؟ قلت ہوگی، وہ کثرت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر اصحاب رسول کے بھی درجات کیے جاتے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم سابقون الاولون کے متعلق فرماتا ہے، یعنی ایک جماعت ہوگی رسول اللہ کی، وہ جماعت کے پھر دو حصے ہیں، ایک وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام قبول کیے، اور ایک دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو اس میں بھی دو گروپ ہو گئے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ لوگ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور خود پروردگار عالم اسی سورہ مبارکہ کے بعد سورہ حدید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد بھی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی پروردگار عالم کے پاس بہتر ہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے وہ لوگ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، جو لوگ پہلے اسلام لائے، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں اور انصار میں ہے، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، بے احسان، کہ انہوں نے اس کے بعد اس کو قبول کیا ہے، لیکن درجے میں کیا ہوں گے؟ فتح مکہ سے قبل والوں کا درجہ اول درجہ ہوگا اور بعد والوں کا درجہ اس کے بعد کا درجہ ہوگا۔ تو یہ بات خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب رسول میں بھی دو درجے ہیں، ایک قبل فتح مکہ اور ایک بعد فتح مکہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے، کہ بارش کا پانی بعض اوقات جو بارش کی ابتدا ہوتی ہے اسی سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، بعض موقعوں پر پہلا پانی بہہ جاتا ہے لیکن بعد کے پانی جذب ہوتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، عجب، عجیب ایمان کس کا ہوگا؟ سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ سے سوال کرتے ہیں تو صحابہ پہلے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملائکہ کا ایمان۔ تو اللہ کے رسول جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، ان کا ایمان لانا کوئی عجیب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی تمام کہکشاں سے واقف ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا اتنا عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انبیاء علیہم السلام کا ایمان۔ آپ فرماتے ہیں وہ بھلا کیوں ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر تو راست اللہ وہی فرماتا ہے؟ یعنی انبیاء کا ایمان وہ خوبصورت اور وہ حسین درجہ نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور اللہ راست ان پر وہی فرما رہا ہے۔ پھر صحابہ ڈرتے ڈرتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو پھر ہمارا ایمان، یعنی اصحاب رسول کا ایمان۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان لانا کیسے عجیب ہو گیا، کیسے خوبصورت اور حسین ہو گیا؟ تم میری صحبت میں ہو، تم میرے پاس ہو، مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو، مجھ سے وحدانیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، معرفت کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، میری صحبت میں ہے، تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے؟ پھر صحابہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کے پاس ہیں تو ان کا ایمان لانا اتنا عجیب نہیں، انبیاء کا ایمان لانا اتنا عجیب نہیں، تمہارا ایمان لانا اتنا عجیب نہیں، لیکن یاد رکھو میرے بعد وہ لوگ جن کو میری صحبت نہیں ملے گی، جن کو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، انہیں صرف کیا ملے گا؟ قرآن کے اوراق ملیں گے، قرآن ملے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کا درجہ اور فضیلت دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو گڈ مٹ مت کر دیں ہم۔ فضیلت جو اصحاب رسول کی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اصحاب رسول کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن درجے کے اعتبار سے بعد میں کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کر کے درجے کے اعتبار سے وہ السابقون کی صف میں ضرور شامل ہو سکتا ہے،
اور اس کی دلیل وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اب آپ دیکھیں کہ جو خلیل من الآخرین ہے درجے کے اعتبار سے وہ سابقون السابقون کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ تم صحابہ نہیں ہو، انبیاء نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بلکہ میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب ہم جیسے گنہگار ہے سمجھیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ ہم سب ہیں، لیکن ایک اس کی نشانی بیان کر دی، ایک اس کی پہچان بتا دی کہ پہچان کیا ہوگی. وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ یامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اور کیا کریں گے؟ وَيُقَاتِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْفِتَنِ، اور وہ فتنے والے لوگوں سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے. ہم کیا کرتے؟ کچھ نہیں. تو ہمارا تو تصور ہم ادھر جا ہی نہیں سکتے، سوچنا بھی مشکل ہے. لیکن تاریخ اسلام میں ایک جماعت آپ کو نظر آئے گی جو مصدقان خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے. وہ جماعت درجے میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے عبادات سے والسابقون السابقون کے درجے میں پہنچی ہوئی ہے. چونکہ وہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں ان سے قتال بھی کرتے ہیں. یہ مہدویہ تاریخ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ کسی مہدوی مورخ نے رقم نہیں کیا ہے، بلکہ غیر مہدوی ہندوستان کے مورخین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے مصدقین کی جماعت کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ بازار میں آ جاتے تو لوگوں کو کاروبار شریعت کے مطابق کرنے کی تلقین کرتے، لوگوں کو پہلے سمجھاتے، بتاتے کہ دین کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انہوں نے ایک شور برپا کر رکھا تھا سرزمین ہندوستان پر. جب لوگ شریعت کی بات کرتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے، تو لوگ گمان کرتے اور کہتے کیا تم مہدوی ہو؟ یہ ہماری تاریخ گزری ہے. اصحاب مہدی، آپ کے تابعین، تابعین کے زمانے کا یہ حال تھا کہ لوگ ہر اس شخص کو جو کہ دیندار ہوتا، دین کی بات کرتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتا، تو لوگ اسے مہدوی سمجھتے تھے. اور یہ لکھنے والے کوئی مہدوی مورخ نہیں ہے. غیر مہدوی مورخین کی مختلف تاریخ ہند پر جو کتابیں ہیں اس میں یہ درج کیا گیا ہے. تو آپ غور کریں کہ مہدی علیہ السلام کی تصدیق نے وسط امت کے افراد کو والسابقون السابقون کے درجے میں کھڑا کر دیا. یہ مہدویت ہے. دراصل مہدویت کو سمجھنا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، قرآن کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں. میرے عمل سے، معاشرے کے نظام سے، معاشرے کے مزاج سے قطعاً سمجھنے کی کوشش نہ کریں. مہدوی اور مہدی علیہ السلام نے جو سسٹم، جو نظام دنیا میں رائج کیا، وہ دراصل اگر آپ بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام کی تاریخ ہے وہ اثر نو سرزمین ہندوستان و بر صغیر پر مہدی علیہ السلام نے عملی طور پر برپا کی. اب ہماری یہ کوشش ہو سکتی ہے، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، اصحاب المیمنہ میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اس کے ڈور کو اللہ نے اوپن رکھا ہے، اس کے لیے اب کوئی شرائط نہیں. والسابقون السابقون کے لیے ایک شرط ہے نسبت کی، نسبت او رسول اللہ سے یا پھر نسبت او خلیفۃ اللہ سے. اب ہماری نسبت تصدیق کی ہے، صحبت کی نسبت نہیں ہے، لیکن ایک کوشش کر سکتے ہیں ان کی تصدیق کی بنا پر کہ ہم اصحاب المیمنہ میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اب اصحاب المیمنہ میں شامل ہونا
ایک تو ہمیں مورثی طور پر ایمان مل گیا ہے، اب اس مورثی ایمان کو حفاظت کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، اصحاب المیمنہ میں بھی درجات ہیں، ان درجوں میں اپنی سیٹ کو بک کروانا ہے۔ تو ہماری کوشش کیا ہونی ہے، سب سے پہلے اصحاب المشأمہ سے ہمیں بچنا ہے۔ پہلی چیز، ہمارے اعمال ایسے نہ ہو کہ رب العالمین کل روز محشر بائیں ہاتھ میں پکڑا دے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارا گروپ کون سا ہے۔ دوسرا گروپ ہے اصحاب المیمنہ۔ اصحاب المیمنہ کے گروپ میں جانا ہے تو ہمارے اعمال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت والسابقون السابقون کے زمرے سے ضرور رہے۔ تو ایسا ہوگا کہ ان کے بالکل ہم پیچھے نکل جائیں گے، ورنہ وہ محشر کی ہولناکی، اللہ اکبر، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم یہ زندگی بہت اطمینان سے، بہت لیوش لائف گزار رہے ہیں، لیکن وہاں کا اللہ ہی مالک ہے، لیکن اصحاب المیمنہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن پروردگار عالم پہلے کیا کرتا ہے، یہاں پر اس سورے کے بعض آیات میں والسابقون السابقون کی کیا کیفیت ہوگی جنت میں، اس کی اللہ رب العزت ایک پکچرائز کر رہا ہے، ایک منظر کشی کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اول تو کیا ہوں گے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، دیکھیے آپ ان کو، اولئک انہیں اللہ کا قرب حاصل رہے گا۔ ہر ایک کا ایک پوزیشن ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کا پوزیشن زیادہ اچھا رہے گا وہ جو صاحب اقتدار ہے اس سے زیادہ قریب رہے گا۔ جیسے جیسے ہمارا لنک ویک ہوتا جائے گا، پتہ نہیں ہم اس حال میں بھی رہتے ہیں یا حال کے باہر۔ لیکن جو والسابقون السابقون کے درجے میں ہے، اللہ کا وہ ان کو قرب رہے گا، یعنی سب سے قریب وہ لوگ رہیں گے اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے انعام ان کا، فی جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنت ہوگی، باغات ہوں گے، علی سرر موضونہ۔ اب دیکھیے پروردگار عالم بھی بڑی خوبصورت منظر کشی کر رہا ہے۔ میں پہلے وہ منظر کشی بیان کر دیتا ہوں، پھر آیات کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آ سکے کہ پروردگار عالم کس خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو بہت ہی قیمتی تخت ہوں گے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر جو دوسرے اصحاب والسابقون السابقون ہیں ان کے بھی آمنے سامنے تخت لگے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک محفل سجے ہوئی ہوگی اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین۔ جب آدمی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گا تو دنیا میں بشر سے بشر کو قدورت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مسائل رہتے ہیں، لیکن اللہ وہاں پر کیا کرے گا، ان کی وہ تمام دلی کیفیات، وہ قدورتوں کو ختم کر دے گا۔ ایک سمپل سا مسئلہ ہے، دیکھیے آپ، اگر مجھے ان سے تکلیف ہے، ان سے قدورت ہے، اگر یہ سامنے بیٹھیں گے تو میں پلٹ جاؤں گا، ایک انسانی فطرت ہے، یا یہ پلٹ جائیں گے۔ جب قدورت نہیں رہے گی، محبت رہے گی، تو میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں گا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہی کیفیت ہوگی کہ وہ ایک تختوں پر بیٹھے ہیں، اور پھر تختوں کی ایک مجلس پوری سجے ہوئی ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان کے لیے غلام ہوں گے، خادم، اور وہ خادم کیا کریں گے، ان کو سرو کریں گے شراب، اور کیسی شراب پیش کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے وہ شراب میں سرور ہوگا لیکن وہ مدہوشی والا نشہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی شرابوں کے دو نقصانات ہیں، ایک یہ ہے جس سے کہ انسان کا سر وزن اور اس کو جو ہے باڈی پہ قسم کے پینس ہوتے ہیں، دوسرا اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن وہاں کی شراب ایسی ہوگی، آپ تصور کریں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سروس ہو رہی ہے کہ وہ جو جنت کے غلام ہیں ہمارے، ہمیں سروس دیتے ہوئے شراب
پیش کر رہے ہیں۔ شراب کے بعد پھر ہمارے لیے وہ مختلف قسم کے میوے کے ٹریس لے کر آئیں گے۔ اب جو میوہ ہمیں چاہیے، جو پسند ہے، ہم اپنی مرضی سے اٹھا لیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ پرندوں کا گوشت سرو کریں گے۔ جو پرندے کا گوشت کھانا چاہیں، جو لذیذ غذا کھانا چاہیں وہ کھا لیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو خوبصورت نہایت حسین و جمیل عورتیں جن کو حور کہا جاتا ہے وہ فراہم کرے گا۔ وہ گوری رنگت والیاں ہوں گی، ان کی آنکھ بڑے ہوں گے، ان کی خوبصورتی انتہائی ہوگی، اور وہ ایسی ہوں گی جیسا کہ سپی میں موتی چھپا ہوا ہے، موتی کو جیسے چھپا کر رکھتے ہیں، تو وہ ان کی وہ کیفیت ہوگی۔ اور یہ سب اللہ عطا کر رہا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، اور کیا کرے گا؟ یہ جو ہے، یہ جو سروس آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، یہ جزا ہے آپ کے اعمال کا۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک خاص بات بیان فرماتا ہے کہ لا تسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں پر کوئی آپ پر تانے نہیں کسے گا، کوئی غلط بات نہیں کہے گا، کوئی برا نہیں کہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو تصور کریں جنت میں فرشتے اس انداز میں ہوں گے کہ بس وہ سلامہ سلامہ کہتے جائیں گے، سلام پر سلام بھیجتے چلے جائیں گے۔ ایک عجیب و غریب خوشی کے عالم میں اہل جنت کا وہاں پر اللہ رب العزت استقبال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت کے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کیفیت پس منظر میں رہے۔ علی سرور موضونہ، یعنی بہترین خوبصورت تختوں پر انہیں بٹھایا جائے گا، متکئین علیہا متقابلین، اور ان کے سامنے بھی دوسرے لوگ تختوں پر رہیں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور لڑکے ان کی خدمت میں رہیں گے۔ یہاں قرآن مجید انسان کی عائلی جو ہماری پرسنل زندگی ہوتی ہے اس کو ٹچ کرتا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی بات غور کریے کہ اکثر گھروں میں کچھ بچوں کو خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے وہ بچے سن بلوغ کو پہنچتے ہیں، پردے کے مسائل آتے ہیں، تو ان بچوں کا داخلہ گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ تو ایک قسم سے اسٹرگل ہے، ایک کام ہے سمجھ لیں۔ لیکن وہاں کیا ہے دیکھیے آپ، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ بچے ایک عمر کے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ پردے کے مسائل ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے، بالکل حسین و جمیل خوبصورت نوجوان بچے خدمت کرتے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور اکواب اسی سے انگلش میں جس کو ہم کپ کہتے ہیں، کوب سے کپ بنائیے، لیکن اہل لغت اس میں مزید یہ کہتے ہیں کہ کپ جو کوب ہے، کوب اس کو کہا جائے گا جس میں اس کا کنڈا نہیں ہوتا، جس کو ہم عربی میں ارواح بھی کہتے ہیں، یعنی جو پکڑنے کا ہوتا ہے۔ ہم جب کپ میں چائے پیتے ہیں تو غور کریے، لیکن وہ بغیر کنڈے کا کپ ہوگا، اور اس میں پھر وہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور وہ کپوں میں یوں سمجھ لیں سراہیاں ہوں گی، مگس ہوں گے، کپس ہوں گے، اس میں شراب بھی پیش کی جائے گی اور پانی بھی پیش کیا جائے گا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور وہ شراب سے کوئی قسم سے کوئی بگاڑ، نہ جسم پر کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی ذہن پر کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک خوبصورت سا سرور رہے گا جو لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے ایسے میوے پیش کیے جائیں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے اور ہمارے اختیار میں رہے گا، جو میوہ چاہے ہم اٹھا لیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت، جس کو جو پرندے کا ہم گوشت چاہیں گے وہ ہمیں صرف کیا جائے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں، آپ یہاں سے اگر یہ آیات کبھی پڑھ کر غور کریں، علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ جو لڑکے سروس کر رہے ہیں نا، اس کے بعد ان کی سروس کے اعراب پر بھی غور کریے آپ۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ،
وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ. یہ پورے زیر سے زیر پر یہ جملے یہ آیت ختم ہو رہی. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یہ سب ہمارے ماتحت ہوں گے اور یہ سروس کریں گے. لیکن فوراً اعراب بدل گئے. دیکھیے آپ، وہ حور عین مرفوع اعراب آ گئے. نعوذ باللہ یہ تصور ذہن میں کسی کے گمان میں نہ جائے کہ جب یہ سروس ہو رہی ہے تو کیا حوروں کو بھی وہ پیش کریں گے. وہ نہیں پیش کریں گے. وہ حور عین وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہو تو ان کو استعمال کرو. کیا نزاکت ہے قرآن مجید میں، آپ غور کریں. یہ اللہ کا کلام ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون. اور ان کی خوبصورتی کو اللہ نے کہا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی گویا کہ موتیوں کی طرح ہوں گی اور چھپی ہوئی ہوں گی. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ جب بیان کرتا ہے تو حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ خیموں میں رکے ہوئی ہوں گی. اللہ بڑے لطیف اشارے کے ساتھ پوری بے پردگی کا بیان کر دیتا ہے کہ بے پردگی انتہائی سخت گناہ ہے. وہاں حوریں بھی ملیں گی تو باپردہ ملنے والی ہے. جزاء بما کانوا یعملون. میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی آج کی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اب یہ مت سمجھیے جزاء بما کانوا یعملون یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے. پہلے ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم یہ کبھی بھی غفلت میں نہ رہے کہ میں نماز پڑھوں گا جنت ملے گی، روزہ رکھوں گا حور ملے گی، وہ فلاں کروں گا یہ ملے گی. یہ ادلا بدلی نہیں ہے. عمل کرنا فرض ہے، عطا کرنا اس کا فضل ہے. ہماری نظر اس کے فضل پر ہونی چاہیے، اپنے اعمال پر نہیں. اور جس دن یہ تصور دماغ میں آ گیا کہ میں نمازی ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، آپ سمجھ لیں وہیں پر سارا ڈھیر گر گیا. نظر کیا رکھنا ہے؟ میں نماز پڑھا، صحیح پڑھا یا غلط پڑھا؟ میری نماز میں میں غلطی کرا، یہ غلطی کو میں کیسے سدھاروں؟ میں روزہ رکھا، روزے میں وہ پورے احکامات کو مکمل کیا، یہ فکر کرنا ہے. روزہ رکھ کے اکڑنا نہیں ہے، نماز پر پڑھ کے اکڑنا نہیں ہے. اچھا، حدیث رسول میں ہے شرک کے کئی اقسام ہیں. شرک اب آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو آج کل ایک درس دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. حدیث رسول ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ریاکاری کی نماز پڑھتا ہے، نماز ہے کوئی دوسری بات نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، من صلی یرائی جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کی، ریاکاری کی، فقد اشرک گویا اس نے شرک کیا ہے. اگر میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو یقیناً یہ ریاکاری ہوگی. میں اپنی جگہ بہت خوش رہوں گا کہ میری نماز سے لوگ متاثر ہیں، میں بہت نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں. لیکن جہاں ہماری نیت میں ریاکاری آ گئی تو رسول مقبول فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے جو بہت سی چیزوں پر ہماری تنبیہ فرمائی، ہماری اصلاح فرمائی. آپ کو حیرت ہوگی کہ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے بڑی بات وہ تھی کہ آپ نے انسان کو اس کی عبادت سے ریاکاری کو نکال دیا. مہدی بھی آج بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، شکر ہے کہ وہ ریاکاری کے طور پر کوئی عبادت نہیں کرتا. ہمارے اسلاف کو ہم دیکھیں کہ وہ ایسے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شب بیدار، اللہ کا ذکر کرنے والے، لیکن کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا ہماری روایات میں یا ہماری کتب میں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ایک ہی وضو میں نماز پڑھی ہے.
یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے بزرگان دین نے رات بھر کھڑے ہو کر ایسی عبادت کی یا ویسی عبادت کی۔ حیرت اور تعجب ہوگا آپ کو، ہمارے پاس نوبت کا ایک نظام ہے ذکر کا، رات میں دائرے کے فقراء ذکر کرتے، تو وہ لوگ جب ذکر میں بیٹھتے تو چادر اوڑھ کر بیٹھتے۔ یہ چادر اوڑھ کر کیوں بیٹھتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کتنی احتیاطیں دیکھیے مہدی علیہ السلام کی تعلیمات میں، جو آج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ جس مقام پہ ذکر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، اس کو آہٹ اور احساس ہو کہ کوئی آ گیا ہے وہاں پر، تو وہ جس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح خاموش لیٹ جاتا ہے، تاکہ اس کی نظر میں نہیں آئے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ احتیاط کی یہ انتہا ہے۔ مہدویت میں، عبادت میں ریاکاری ناقابل قبول ہرگز نہیں ہے، اور ہمارے دائروں کے نظام میں سب سے پہلے یہ سکھاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں پورا دین بہت آسانی سے ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا۔ ہم اتنے ناخلف ہیں، اتنے ناکارہ ہیں کہ ہمیں ان کے ان الفاظ کے، ان جملوں کی نہ قدر رہی نہ اہمیت رہی۔ ایک جملے میں دیکھیے آپ کیا کہتے، آج بھی کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہہ کر گئے، ہم مگر کہہ دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ایک جملہ ہے، میاں اللہ کے واسطے کرو۔ یہ ایک جملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ پوری ریاکاری کا خلا گر جاتا ہے۔ اب کہنے والے کہہ دیے ہم کو اللہ کے واسطے کرو، اب ہم کو چاہیے ہم دیکھیں کہ کیا واقعی میں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں یا نام و نمود کے واسطے کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی عبادت جیسی بھی ہم کرتے، ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں غلطی سے ذرہ برابر بھی اگر آپ ریاکاری لے کر آ جائیں گے تو وہ پہلے کمزور عبادت، اوپر سے اس میں ریاکاری، تو سب برخاست ہو جائے گا۔ اصحاب المیمنہ میں کم سے کم کوشش کریں شریک ہو، نہیں ورنہ کیا ہوگا، اصحاب المشأمہ کا تو ایک طبقہ کھلا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس سورہ واقعہ کی ان ابتدائی آیات کا جو پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم مخلصانہ طور پر اللہ کے مخلص بندے بن کر عبادت کریں، عبادت بغیر ریاکاری کے کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب المیمنہ کے درجے میں پہنچائے، اور اللہ اگر اپنا فضل ہم پر کرے تو ہم کم سے کم کوشش کر کے والسابقون السابقون کے درجے اور زمرے میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔